بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے محترم ناظرین، طلاق شریعت میں اس کا حکم کیا ہے؟ طلاق ایک ایسی چیز نہیں اپنی جیب سے کوئی طلاق دے دے نا، وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی تو صحیح ہوگی نا. جیسے نکاح ہے، نکاح اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی تو صحیح ہوگی نا. ایسے تو نہیں کہ جیسے مرضی نکاح کرو، اپنی ماں سے نکاح کرو یا کسی کوئی عورت ادم ہے اس سے نکاح کرو، اس طرح تو نہیں ہوتی نا. طلاق اگر شرعی ہے تو صحیح ہے. نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو صحیح ہے. اللہ کے حکم کے مخالف ہے، سنت کے مخالف ہے، وہ نماز صحیح نہیں ہے. اسی طرح اور بھی چیزیں، طلاق بھی اللہ کی شریعت کا جزو ہے. جس طرح اللہ نے بولا اسی کو اسی طرح طلاق دیں گے نا. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں طلاق کے احکام بڑے واضح بیان فرمائے، اور سنت میں تو بہت واضح ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ تین دفعہ ایک ہی مجلس میں ایک طہر میں طلاق دے دو تو وہ صحیح ہوتی ہے. بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں یہ ہے کہ ایک بات کفر ہے. اچھا، ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، الطلاق مرتان، یہ اس کے متعلق مرقات المفاتیح میں قاری فرماتے ہیں، قاری حنفی ملا جی قاری، الطلاق الشرعی الطلاق مرتان. دیکھیں، تطلیق الشرعی تطلیقۃ بعد تطلیقہ علی التفریق. اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا نا، میکسیمم یہی ہے، صفحے سے نکل جائے گا. تطلیق شرعی ہے کہ تطلیقۃ بعد تطلیقۃ علی التفریق. طلاق کے بعد طلاق، ان کے درمیان، دو طلاقوں کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے. دون الجمع، جمع نہیں کر سکتے. دفعۃ واحدہ، ایک ہی دفعہ طلاق دے دو. ولم يرد بالمرتين التثنیہ، اللہ نے فرمایا طلاق مرتان. اس کا مطلب یہی نہیں کہ دو دفعہ طلاق اکٹھے دو دفعہ طلاق ایک دفعہ دے دو. مرتان سے مراد ہے کہ دو مختلف مواقع پر طلاق دینا چاہیے. اچھا، یہ قرآن مجید کی روح سے. کتاب الآثار میں ابو حنیفہ نے روایت کی ہے صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی طلاق کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک ہی طہر میں جس میں وہ حیض سے نکل جائے اور اس میں جماع نہ کیا گیا ہو تو اس کو طلاق دیا جائے، ٹھیک ہے نا. پھر جب تک اس کا عدہ نہیں نکلتا اس وقت تک وہ رجوع کر سکتا. عدہ نکل گیا تو کیا ہے، وہ پھر وہ دوبارہ اس سے اگر چاہے وہ عورت راضی ہے تو شادی کر سکتا ہے، وہ اللہ راضی شادی نہیں کر سکتا. اور اگر 3 دفعہ طلاق دینا چاہے تو اس کو انتظار کرنا پڑے گا کہ وہ طہر سے نکل جائے. فإن أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها حين تطهر من حيضتها الثانية. اگر 3 دفعہ طلاق دینا چاہے تو اس طرح نہیں کہ ایک دفعہ طلاق دے گا، اس کو انتظار کرنا پڑے گا وہ حیض سے طاہر ہو جائے، اس کی طہارت ختم ہو جائے، پھر حیض ہو جائے، پھر جا کے اس کو حیض کے بعد طاہر ہو جائے، پھر دوسری طلاق دے سکتا ہے. تیسری دفعہ بھی اسی طرح، پھر اس کو انتظار کرنا ہوگا، پھر وہ حیض ہو جائے، پھر حیض سے نکل کے طاہر ہو جائے، پھر یہ اس کو تیسری طلاق دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو 3 طلاقوں کا سلسلہ اس نے اس طرح بیان کیا. ایک ہی مجلس میں طلاق دینا یہ سنت نہیں ہے اور یہ بدعت ہے. خود ان کے اپنے علماء نے فرمایا، تحفۃ الفقہاء ہے سمرقندی صاحب کی، فقہ حنفی میں، طلاق البدعہ فی العدد، عدد کے لحاظ سے بدعی طلاق کون سی ہے؟ فَإِن يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ واحدہ، کہ 3 دفعہ اکٹھے 3 دفعہ طلاق دے دو، یہ طلاق بدعی ہے. اور بدائع صنائع فی ترتیب شرائع میں اور بھی بہت سارے حنفی تقریباً ہر کتاب فقہ کی کتاب میں موجود ہے، احناف کے فقہ کی کتاب میں، کہ یہ اکٹھے طلاق دینا ہے بدعت ہے. فی طلاق البدعہ، طلاق البدعہ کیا ہے؟ طلاق البدعہ یہ ہے شیخ صاحب کہ هو ایقاع الثلاث او اثنين في طهر واحد لا جماع فيه سواء كان على الجمع بان اوقع الثلاثه جمله واحده او على التفاريق واحدا بعد واحد. طلاق بدعی یہ ہے کہ ایک ہی طہر میں آپ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں یا کچھ فاصلے دے کے ایک ہی طہر میں آپ 3 طلاقیں یا 2 طلاقیں دیں، یہ طلاق بدعت ہے. وهذا قول اصحابنا، اور یہ سب احناف علماء کے قول ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ طلاق بدعت ہے. دیکھیں، ایک طلاق قرآن والی طلاق، ایک طلاق سنت والی طلاق جو ایک ہی ہے، ایک طلاق بدعت والی طلاق جو ان کی ہے، یعنی نہ قرآن کی ہے نہ سنت کی، بلکہ خود یہ کہتے ہیں بدعت ہے. اور بدعت کب سے شریعت بنی ہے؟ اب بدعت کب سے شریعت بنی ہے؟ بدعت تو کفر ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق ثلاث کو بولا یہ کفر ہے. یہ سنن نسائی ہے، دیکھیں شیخ صاحب صحیح سند کے ساتھ بشرط مسلم، یہ سند صحیح ہے. محمود ابن لبید سے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی. حدیث نمبر بتائیں. حدیث نمبر 3398. اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجل طلق امرأته 3 تطلیقات جميعا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ ملی ہے کہ ایک شخص نے اپنے عورت کو 3 دفعہ اکٹھے طلاق دی ہے. فقام غضبانا، غصے کے ساتھ غضب کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ثم قال، پھر فرمایا، ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، قرآن کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور میں ابھی زندہ ہوں. کیا قرآن کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے؟ دیکھیں میرے محترم ناظرین، قرآن کے ساتھ کھیلنا یہ کفر ہے، ارتداد ہے. ابھی ان کے اپنے محلے میں کوئی قرآن کو فٹ بال بنا کے کھیل دینا، اس کے سارے گھر والے اس کے گھر کو جلا دیں گے، ٹھیک ہے نا. اس کے پورا محلے والے جمع ہو کے جو بھی ہو اس کو ذبح کر دیں گے، یہ قرآن کے ساتھ کھیل رہا ہے، یہ کفر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا؟ جس نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں کہ یہ قرآن کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور یہ کفر واضح ہے کہ یہ کام کو نہ صرف حرام ہے بلکہ کفر ہے. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو قتل کروں تو صحابہ کے نزدیک میں یہ کیا تھا؟ کفر تھا. تو میرے محترم ناظرین، جب پتہ چلا کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت کہاں سے آیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ 3 دفعہ اکٹھے طلاق دینا یہ صحیح ہے.
एक भी मैंने तो दिखा दिया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुफर, ये कुरान के साथ गेम है, ठीक है ना। तो ये आया कहां से? इन्होंने खुद रिवायत की उमर साहब ने बनाया, उमर साहब ने ये इनके लिए बनाया। ये मुलाहिजा कर, ये सही मुस्लिम है, जिल्द नंबर एक ही जिल्द है, जाब दारुल फिक्र की किताब तलाक सलात, इसमें 3 रिवायतें इस बाब में। ये 3 रिवायतें सब के सब इसी बात पे कह रहे कि उमर साहब ने खुद ही आगाज किया। काना तलाक वाला अहद, बल्कि मैं उर्दू वाली दिखा देता हूं, उर्दू वाली आप देख लेना भाई, तर्जुमे के साथ, सही मुस्लिम शरीफ तर्जुमे के साथ, ठीक है ना। वहीदुज़्ज़मान साहब ने तर्जुमा किया, जिल्द नंबर 4 है, ये सफा नंबर है 99। लोगों को समझ आएगी ना, आपको तो अरबी आती है। इब्न अब्बास ने कहा कि तलाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और अबू बकर के ज़माने खिलाफत में और हज़रत उमर के ज़माने खिलाफत में भी 2 बरस तक ऐसा अमर था। 2 यानी पैगंबर के ज़माने में, अबू बकर साहब के ज़माने में, उमर साहब के ज़माने में 2 बरस तक ऐसा था कि जब कोई एक बारगी 3 तलाक देता था तो वो एक ही शुमार की जाती थी, ठीक है ना, वो एक ही होती थी, 2-3 नहीं होती थी कि फिर हलाले की जरूरत हो। फिर हज़रत उमर ने कहा कि लोगों ने जल्दी करना शुरू की इसमें जिसमें उनको मोहलत मिली थी। मोहलत किसने दिया? अल्लाह ने मोहलत दिया ना, कि तलाक जब देंगे ना, मोहलत है, रुजू करने का मोहलत है। दूसरी तलाक भी देंगे तो रुजू करने का मोहलत है, ऐसा इसलिए होता है ना। तीसरी दफा तलाक देंगे तो रुजू नहीं कर सकते भाई, फिर वो उसको शादी करना पड़ेगा किसी और के साथ। तो लोगों ने जल्दी किया, सो हम इसको अगर जारी कर दें तो मुनासिब है। ओ भाई, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, अबू बकर के जमाने, उमर के जमाने में सबका यही काम था, ये पूरे आलम इस्लाम का ये इजमा था, सभी इसी पे अमल करते थे। जो सुन्नत वाली तलाक है ना, कि 3 तलाकें एक मजलिस में, वो 3 गिनती नहीं होती, एक ही गिनती होती है, ठीक है ना। उमर साहब ने कहा कि लोग जल्दी करते हैं, मैं क्या करूं, तो हम इसको जारी करते हैं, इसको नाफिज करते हैं। तो उन्होंने जारी कर दिया, यानी हुक्म दे दिया कि जो एक बारगी 3 तलाक दे दे तो तीनों वाक़े हो गई। तो क्या पता चला मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये चीज जो बिदअत, ये खुद कहते हैं ये बिदअत है, तलाक बिदअत है। इसका तारुफ करने वाला कौन है? उमर बिन खत्ताब। सुभान अल्लाह शेख साहब, सुभान अल्लाह। उमर बिन खत्ताब साहब कुरान की मुखालिफत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालिफत, जिस काम को पैगंबर ने कहा था कि ये कुफ्र है, ये इर्तिदाद है, ये कुरान के साथ खेलना है, उसको उन्होंने आपके लिए शरीयत का हिस्सा बना दिया। और आप खुद भी कहते हो कि वो बिदअत है, उसके बावजूद इसी पर चिपके हुए 3 दफा तलाकों से तलाक हो जाती है जी। अगली हदीस मुलाहिजा करें, इब्न अब्बास ने कहा कि अबू सहबा ने इब्न अब्बास से कहा, क्या तुम जानते हो कि 3 तलाक एक कर दी जाती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में और अबू बकर के खिलाफत के जमाने में और उमर की इमारत में भी 3 साल तक? तो इब्न अब्बास ने कहा मैं जानता हूं कि 3 तलाकें एक ही तलाक होती थी, ठीक है ना। तो बाद में उमर साहब ने चेंज किया। अच्छा फिर उमर साहब ने ये जो चेंज किया हुक्म, फिर उसने खुद भी कहा कि कुरान के खिलाफ है। मुलाहिजा करें, किताब सुनन सईद इब्न मंसूर हबीबुर रहमान आज़मी साहब ने तहकीक की है इसकी, सन 1982 में किताब छपी है, भिंडी बाजार हिंद में, इंडिया में, अच्छा बॉम्बे में, सफा नंबर है 301। मुलाहिजा करें, अबू हर्रा ने हसन से रिवायत की है कि एक शख्स ने अपनी औरत को 3 तलाकें एक ही कलाम में 3 तलाकें दी। क़ाल उमर लौ हमलनाहुम अला किताबिल्लाह, उमर साहब ने कहा कि इन पे अल्लाह के कुरान का हुक्म जारी करते हैं, अल्लाह के कुरान का हुक्म जारी करते हैं। वो क्या होता है कि 3 तलाकें एक ही तलाक में, वो 3 तलाकें नहीं होती ना, उस बीच में वो तफरीक होनी चाहिए, बीच में इद्दा होना चाहिए। फिर उसने कहा ला, फिर उमर ने कहा कि नहीं, कुरान को छोड़ते हैं नहीं, बल नुल्जिमुहुम मा अलज़मु अनफुसहुम, बल्कि इन पे वही जारी करते हैं जो ये खुद चाहते हैं। इन पे वही जारी करते हैं जो ये खुद चाहते हैं। इसने 3 तलाकें दी हैं तो 3 की 3 कर लेते हैं जी, कर लीजिए, ठीक है ना भाई। खुद उसने एतराफ कर लिया है कि ये उसका हुक्म कुरान के खिलाफ है। और फिर उसने जनाब उमर के कलाम में यह भी एतराफ है कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत के खिलाफ है। मुलाहिजा करें, सही मुस्लिम की जो हदीस है उसमें एक नुक्ता मैं आपकी खिदमत में दोबारा अर्ज करता हूं कि इब्न अब्बास ने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 3 तलाकें और अबू बकर के ज़माने में, उमर के ज़माने में 2 बरस तक अमर ऐसा था कि कोई एक बारगी 3 तलाक देता था तो वो एक ही शुमार की जाती थी। फिर हज़रत उमर ने कहा कि लोगों ने जल्दी करना शुरू की इसमें जिसमें उनको मोहलत थी। ये जो इसमें उनको मोहलत थी, ये किसकी शरीयत है? ये अल्लाह और रसूल की शरीयत है ना। अल्लाह और रसूल ने मोहलत दिया है कि एक दफा तलाक दिया जाता है, फिर दूसरा तलाक नहीं हो सकता जब तक कि इद्दा गुजर जाए, फिर रुजू करे, ठीक है ना। रुजू किया तो ठीक है भाई, फिर तलाक दे सकता है, रुजू नहीं किया तो फिर तलाक नहीं दे सकता ना। तो ये तो अल्लाह ने मोहलत दी है। तो इसने खुद वहां भी एतराफ किया है कि ये उसका जो ये 3 तलाकों को एक मजलिस में तीनों का 3 नाफिज करेगा, ये शरीयत के खिलाफ है। अच्छा, दूसरी में कुरान के खिलाफ भी उसने एतराफ किया। अच्छा, अब जो कोई देखे मेरे मोहतरम नाज़रीन, जो कोई दीन में बिदअत दाखिल करता है उसका अंजाम क्या है? ये सुनन निसाई है, जिल्द नंबर 1 है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, व शर्रुल उमूर व मुहदसातुहा, बदतरीन चीजें वो चीजें हैं जो दीन में बिदअत के तौर पर, व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह, दीन में जो नई चीज दाखिल की जाती है ये बिदअत है, व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम है। अब शेख साहब, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ करो। जो तुमने खुद मान लिया है भाई शेख साहब कि ये तलाक बिदई है, क्यों बिदई को क्यों तुम शरीयत का जुज़ मानते हो ना? बिदई को क्या तो बिदअत है भाई। अगर निकाह बिदई हो तो कहते हो निकाह बातिल है, ठीक है ना, उसको क्यों सही मानते हो? बिदअत यानी शैतान की सुन्नत,
بدعت یعنی کفر. جی سر. لائی تو 12 منٹ ہو گئے. جی ابرار بھائی آپ کا ٹائم شروع کریں ابرار بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، پہلے تو ہم حسن اللہ یاری صاحب کے اس دعوے کی طرف آتے ہیں کہ دعویٰ یہ تھا کہ طلاق ثلاثہ جب کوئی شخص دیتا ہے تو آیا شریعت مطہرہ قرآن سنت اس سے منع کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو یہ قرآن کی ایک سری آیت مبارکہ نہیں پڑھ سکے جس میں یہ ہو کہ طلاق ثلاثہ جو ہے وہ واقع نہیں ہوتی. انہوں نے جتنے حوالے دکھانے کی کوشش کی فقہائے احناف کے، تو بات یہ ہے کہ اس کو ہمارے علماء نے کب بدعت شمار نہیں کیا. اختلاف اس میں نہیں ہے کہ آیا کہ یہ بدعت ہے یا نہیں، اختلاف اس میں ہے کہ یہ واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. شیخ صاحب بڑی چلاکی کے ساتھ اپنی چلاکی دکھاتے ہوئے مسئلے کو گھما پھرا رہے ہیں، جبکہ اس پر تو ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے آیا کہ یہ طلاق بدعت ہے یا نہیں ہے، لیکن اختلاف اس میں ہے آیا کہ یہ طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں واقع ہوتی. تو میں آپ کو سب سے پہلے اللہ کا پاک کلام دکھاتا ہوں، وہی آیات مبارکہ جو شیخ حسن اللہ یاری صاحب پڑھ رہے تھے. میں ساتھ ساتھ ایک تنبیہ کر دوں حسن اللہ یاری صاحب کو کہ آپ جب ہمارے اکابرین کا، ہمارے اسلاف کا، ہمارے مقدسات کا نام لیتے ہیں تو ذرا احتیاط کا دامن تھام کے رکھا کریں برائے کرم، بالخصوص امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما علیہ السلام کا. تو اگر آپ نے بات کو چلانا ہے تو آداب کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا، وگرنہ بات آگے نہیں چلے گی. تو سب سے پہلے میں قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی طرف آتا ہوں جو حسن اللہ یاری صاحب نے پیش کی، اور پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی کہ شاید اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ طلاق ثلاثہ واقع نہیں ہوتی، جبکہ جب ہم قرآن مجید کے حروف کی طرف جاتے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ کو دیکھتے ہیں تو یہ تو ہمارا موقف الٹا ثابت کرتی ہیں. یہ آیات مبارکہ آپ ان کو آیات کو ذرا غور سے پڑھ کے دیکھیں، ان آیات مبارکہ میں کس چیز کا ذکر ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے طلاق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہیں. اب یہاں پہ الطلاق مرتان آیا ہے، یہ مطلق آیت ہے، اور ہمارے فقہ کی کتابوں میں، اصول کی کتابوں میں یہ اصول موجود ہے کہ جب مطلق کو، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اصول شاشی، ہماری فقہ کی کتاب ہے، بچوں کو پڑھائی جائے، مطلق یجری علی اطلاق ہی، کہ مطلق جو ہوتا ہے جی اپنے اطلاق کے اوپر جاری ہوتا ہے. اب قرآن مجید کے اندر یہ لفظ آیا الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 مرتبہ ہے. اب اس آیت مبارکہ میں یہ نہیں آیا کہ ایک طلاق دو، پھر عدت گزرے، پھر عورت کے جو وقت مخصوصہ ہوتا ہے وہ گزر جائے، اس کے بعد دوسری طلاق دو. قرآن مجید کے اندر یہ آیا ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. اس کو اس طرح سمجھیں جیسے کوئی شخص کہتا ہے جاء الرجلان، کہ میرے پاس 2 شخص آئے. اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پہلے آیا ہو اور ایک بعد میں آیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کے دونوں شخص اکٹھے آئے ہوں. اس طرح قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ ہے الطلاق مرتان، یہاں پہ مرتان کا ذکر ہے، لہذا 2 اکٹھی طلاقیں بھی ہو سکتی ہیں اور الگ الگ طلاقیں بھی ہو سکتی ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ فَإِن طَلَّقَهَا. تو یہاں پہ فَإِن طَلَّقَهَا ہے، اور یہ شیخ حسن اللہ یاری صاحب اگر عربی کو سمجھتے ہیں اور بالکل سمجھتے ہوں گے، ان کو پتہ ہے یہاں پہ فا تاکیبیہ ہے، فا تاکیبیہ ہے. فا تاکیبیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ 2 کے بعد اگر فوراً وہ تیسری دے دے تو وہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے. تو یہ تو قرآن مجید کے اندر ہے، قرآن مجید کے الفاظ بتا رہے ہیں، قرآن مجید کے حروف بتا رہے ہیں کہ اگر آپ اکٹھی طلاق دیں گے وہ بھی واقع ہو جائے گی، اور اگر آپ الگ الگ طلاقیں دیں گے، جیسے کہ سنت طریقہ جو ہے ہمارے یہاں بھی یہی سنت طریقہ ہے کہ عورت کو طلاق طہر کے اندر دی جائے، جس کے اندر مرد اور عورت نے آپس میں تعلق قائم نہ کیا ہو، پھر عورت کا جو وقت ہے وہ گزر جائے مخصوص، اس کے بعد دوسری طلاق دی جائے، پھر وقت میں مخصوص گزر جائے، پھر تیسری طلاق دی جائے. سنت طریقہ یہی ہے. لیکن اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے تو قرآن مجید کے واضح اور صریح الفاظ یہ بتا رہے ہیں الطلاق مرتان، طلاق کے 2 مرتبہ، چاہے اکٹھی ہوں چاہے الگ الگ ہوں. یہ مطلق آیت مبارکہ ہے. اور اس کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا آیا ہے، یہاں پہ جو فا ہے یہ فا تاکیبیہ ہے، لہذا اگر کوئی شخص اس کے بعد تیسری طلاق فوراً دے دیتا ہے تو اس سے بھی اس کی طلاق واقع ہو جائے گی. دوسرا، انہوں نے ایک سنن نسائی کی روایت پڑھ کے بڑا تیر مارا. انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے.
حالانکہ اس سے کون سا کفر مراد ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا چل رہا. کفر کی کئی اقسام ہیں. اگر یہ کفر ہوتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ تم نے کفر کیا ہے، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کفر قرار نہیں دیا. نمبر 2، یہ جو سنن نسائی کی انہوں نے روایت پیش کی ہے، اس کا جو راوی ہے ذرا اس راوی کا صحابی ہونا تو ثابت کرے نا. یہ بڑا کہہ رہے تھے یہ بخاری مسلم کی شرط کے اوپر ہے، پہلے اس روایت کی سند کو تو ثابت کر لیں. جو انہوں نے سنن نسائی سے روایت پیش کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب طلاق دی گئی تو یہ روایت ہے محمود بن ولید سے. تو محمود بن ولید یہاں پہ کہہ رہا ہے اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں پہ محمود بن ولید خبر دے رہا ہے. تو اللہ یاری صاحب آپ محمود بن ولید کا صحابی ہونا ثابت کریں کہ انہوں یہ صحابی ہوں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے احادیث بھی سنی ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انہوں نے فرامین بھی سنے ہوں. اور اگر آپ کو میں ایک اور حوالہ پیش کر دوں، آپ نے بلوغ المرام سے پیش کیا، یہ بلوغ المرام ہے میرے ہاتھ میں البانی کی تحقیق کے ساتھ. اس کے اندر البانی نے اس کو حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے انظر ضعیف الجامع الصغیر، کہ جامع الصغیر کے اندر میں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. یہ تو روایت ہی ضعیف ہے، اور ضعیف روایت پڑھ کے آپ تیر مار رہے ہیں کہ شاید میں نے کیا کہتے ہیں ثابت کر دیا یہ بدعت ہے، یہ فلاں، یہ ڈنگان ہے، یہ فلاں ہے، جبکہ یہ روایت متکلم فی ہے. اور اگر یہ روایت ثابت بھی ہو جائے تو یہ ہمارے خلاف نہیں ہے. الحمدللہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ طلاق ثلاثہ جو ہے اکٹھی دینا یہ بدعت ہے، لیکن یہ نافذ ہو جاتی ہیں. جس طرح آپ نے صحیح مسلم کی ایک روایت پیش کی اور بڑا اس کے اوپر زور لگایا، میں صحیح مسلم کی روایت کا بھی آپ کو آپریشن کر کے دیتا ہوں. صحیح مسلم کا راوی ہے عبداللہ ابن عباس، صحیح مسلم کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس، اور عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ خود کیا فتویٰ دیتے تھے. یہ میرے ہاتھ میں موطا ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب الطلاق کی پہلی حدیث ہے. تو اس کے اندر امام مالک روایت لے کر آئے ہیں ان رجل قال لابن عباس انی طلقت امرأتی 100 تطلیقۃ فماذا ترى. تو ایک شخص آیا عبداللہ ابن عباس کے پاس، اس نے کہا اے عبداللہ ابن عباس، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور وہ بھی 100 مرتبہ، 1 2 3 نہیں 100 مرتبہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ 3 طلاقوں سے تیری بیوی جو ہے وہ طلاق یافتہ ہو گئی، تو اس سے جدا ہو گئی، اور باقی جو 99 ہیں اتخذت فیہا آیات اللہ ہزوا، تو نے اللہ کی آیات کے ساتھ مزاق کیا ہے. تو عبداللہ ابن عباس جن کا یہ حوالہ دے کے کہہ رہے تھے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، وہی راوی ہیں اور امام مالک اس کو نقل فرما رہے ہیں، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ طلاق واقع ہو گئی ہے، یہ طلاق پڑ گئی ہے، لہذا طلاق واقع ہو چکی ہے، تیری بیوی جو ہے وہ تیرے نکاح سے نکل گئی ہے، اور باقی جو 97 تو نے طلاق کے دی ہیں وہ تو نے اللہ کی آیات کے ساتھ مزاح کیا ہے. ان کو پتا ہوگا یہ اصول ہے، جب راوی بالخصوص صحابی اپنی مروی عنہ کے خلاف بات کرے، خلاف فتویٰ دے. یہ تو میں نے ایک حوالہ دیا ہے، آگے انشاءاللہ تعالی میں عبداللہ ابن عباس کے اور بھی حوالے دکھاؤں گا، ان کے شاگردوں سے دکھاؤں گا کہ ان کا صرف ایک شاگرد حضرت طاؤس یہ فتویٰ یہ روایت نقل کر رہے ہیں، باقی ان کے جو شاگرد ہیں سعید ابن جبیر ہو گئے، نافع ہو گئے، اور دیگر جو ان کے شاگرد ہیں وہ کیا نقل کرتے ہیں انشاءاللہ میں بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں. لیکن میں نے یہ دکھا دیا کہ عبداللہ ابن عباس خود اس حدیث مبارکہ جو انہوں نے بیان فرمائی اپنی اس مروی کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، اور یہ اصول حدیث ہے، اور یہ اس نبراس میں لکھا ہوا ہے، اس نبراس میں یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ جب راوی اپنی روایت کے خلاف فتویٰ دیتا ہے تو یا تو وہ منسوخ شمار کی جاتی ہے یا وہ معلول شمار کی جاتی ہے. صحیح مسلم کی یہ روایت. اور چلتے چلتے میں ایک اور حدیث پاک پڑھتا ہوں. صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث پاک ہے حضرت عمیر کے حوالے سے، حضرت عمیر رضی اللہ تعالی صحابی رسول صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی طویل حدیث پاک ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں عاصم بن ادی الانصاری کے پاس آیا، میں نے کہا یا عاصم ارایت رجلا ورد مع امراته رجلا ایقتلہ فیقتلونہ ام کیف یفعل. یہ انہوں نے مسئلہ عرض کیا کہ اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو پائیں تو کوئی شخص اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو پائے تو اسے قتل کر دے گا اور آپ بدلے میں اس کو قتل کر دیں گے، تو مجھے اس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر دیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ کر دیں. تو حضرت عاصم نے کہا نمبر کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے یہ مسئلہ رکھا فکریہا، حضور کو یہ پسند نہ آیا، حضور کی طبیعت کے ناگزار گزرا، حضور نے جواب نہیں دیا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب نہیں دیا تو فرماتے ہیں میں پھر خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے جب میں نے مسئلہ پوچھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف حدیث نمبر پہلے بتا دیں. کوئی بات نہیں چھوڑ رہے ہیں اس کو، چھوڑ رہے ہیں، پڑھنے دو، پڑھا سب ساڈے کال سب موجود ہے، سانو زبانی یاد ہے 5259 5259 مل گئی حدیث،
مل گئی اللہ علی صاحب حدیث؟ مجھے پہلے سے سب معلوم ہے، تو مجھے سب معلوم ہے. اسی لیے سرکار حدیث نمبر بتا دیں. تو الغرض یہ حدیث اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کہ کون سے حدیث پڑھنے لگے نا. اس کے ٹھیک ہو گیا. اویمر کی حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ مذکور ہے. چلیں جی. آپ تو کمپلیٹ کر لیں، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا. تو صحابی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے اپنا واقعہ رکھا تو یہ سارا بیان کرنے کے بعد جب انہوں نے اعلان کر دیا تو کہتے ہیں فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَن يَأْمُرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول خدا کے اجازت کے بغیر، حکم کے بغیر انہوں نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں اسی جگہ پر دے دی. اللہ یاری صاحب رسول خدا کے سامنے حضرت عویمر نے 3 طلاقیں دے دی. یہ صحیح بخاری کہہ رہی ہے، قرآن سے ہم نے پیش کیا، آپ کی روایت کا ہم نے جواب دیا. آپ گفتگو کرتے ہوئے ذرا آداب کا خیال رکھا کریں اور جتنے مرضی دلائل پیش کریں الحمدللہ آپ کے دلائل کا ہم جواب دیں گے. چلیں جی شروع کریں ہم، اجازت ہے. جی جی اللہ صاحب آپ کی بات میں ہے. چلیں جی. یہ کہتے ہیں ایک منٹ میں، یہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. خود ان کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں مانتے ہیں کہ بدعت ہے، اس کے باوجود کہتا ہے قرآن میں بھی موجود ہے. اور بھائی جو چیز قرآن میں اگر موجود ہے، طلاق و مرتان، طلاق یہ واقع ہوتی ہے، تو اس کو بدعت کیوں کہتے ہو؟ ٹھیک ہے نا بھائی. اگر یہ قرآن میں موجود ہے تو پھر تم سے بڑا کافر کوئی ہے نہیں. تم حناف سے تم سے بڑا کوئی کافر ہی نہیں ہے. جو چیز قرآن میں ہے اور جو چیز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طلاق دی گئی انہوں نے مان لیا ہے، اس کو تم بدعت کہتے ہو. جی بدعت کس کو کہا جاتا ہے؟ بدعت یعنی چیز جو نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے. جب تمہارا اجماع ہے کہ یہ بدعت ہے، یعنی یہ نہ قرآن میں ہے اور نہ سنت میں، تو پتہ چلا کہ یہ ایک بات کو مان لینا. بہرحال تمہارا کفر دونوں طرف سے ثابت ہے. کہہ دو بدعت ہے تو تمہارا کفر ثابت، کیونکہ تم چیز قرآن سنت میں ہے تم اس کو بدعت کہتے ہو. اگر قرآن سنت میں نہیں ہے تبھی تو بدعت ہو سکتا ہے، تو پھر چھوڑ دو، شیعہ بن جاؤ. اچھا اب انہوں نے جو کہا ہے کہ مرتان، الطلاق و مرتان، یہ چاہے ایک دفعہ دے دو چاہے 2 دفعہ دے دو. اب بھائی اکٹھی دے دو یا 2 دفعہ دے دو. اور مرتان کا کیا مطلب ہے؟ یہ جا رجلان کی طرح نہیں ہے کہ 2 آدمی میرے پاس آئے، 2 دفعہ، 2 مرہ آپ نے طلاق دینا ہے. اس میں دفعہ ایک، یہ اکٹھے جب دیں گے تو 2 دفعہ نہیں ہوگا، ایک ہی دفعہ ہوگا. دیکھو یہ، اور قرآن ہر طلاق کی بات نہیں کر رہا. آپ نے آیت نہیں پڑھی سورۃ البقرہ میں، ادھر دیکھو، والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء. اس سے پہلے یہ فرمایا کہ جب عورتوں کو طلاق ملتی ہیں تو ان کو 3 اقراء، 3 اطہار کا ان کو عدہ رکھنا پڑتا ہے. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. اگر ان کے شوہر اور ان کے آپس میں ان کے آشتی ہو جائے تو شوہر کو حق ہے کہ رجوع کر لے. ہر طلاق کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس طلاق کی بات ہو رہی ہے جس میں رجوع ہو سکتا ہے، اور اس میں 3 کیا ہیں؟ اس میں 3 اقراء ہیں. اس طلاق کو بولا ہے مرتان، 2 دفعہ رجوع کرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں تفریق ثابت ہے، تفریق ثابت ہے. ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے، یہ کہتے ہیں کٹی بھی دے دو تو صحیح ہے. یہ کتاب ہے. پہلی بات ہے کہ میں نے آپ کے اپنے کتاب سے، ابو حنیفہ صاحب کی کتاب سے یہ حدیث دکھا دی کہ عبداللہ بن مسعود نے بتا دیا کہ طلاق کون سی ہے، کہ اس میں اکٹھے نہیں دے سکتے، سنت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو تم نے مان لیا کہ سنت نہیں ہے. یہ جزء 8 ہے کتاب ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری قسطلانی صاحب کی. دیکھو یہاں پر صفحہ نمبر ہے 133. الطلاق مرتان یعنی تطلیقۃ بعد تطلیقہ علی التفریق دون الجمع. تطلیقہ بولتے ہیں طلاق دینے کو، طلاق دیا جائے اس کے بعد دوسری دفعہ طلاق دیا جائے تفریق کے ساتھ، اکٹھے نہیں، افتراق کے ساتھ. یہ الناسخ والمرسوخ فی کتاب اللہ، نحاس صاحب کی کتاب ہے، متوفى سنہ 328، مجلد ثانی. یہاں پہ ومن الحجة ايضا طلاق مرتان لان مرتين يدل على التفریق. مرتين 2 دفعہ، ایک ہی دفعہ اکٹھے طلاق دے، وہ 2 دفعہ نہیں، ایک ہی دفعہ. مرتين کا مطلب ہی یہی ہے کہ تفریق کے ساتھ طلاق دیا جائے. اچھا یہ میں نے بتا دیا آپ کی بات. اب آتے ہیں آپ کی بات کہ آپ نے کوئی ایسی حدیث نہیں دکھائی کہ طلاق واقع نہیں ہوتی. بھائی جب میں نے آپ کو مسلم کی حدیث دکھا دیا، مسلم کی حدیث میں کیا ہے شیخ صاحب؟ مسلم کی حدیث میں یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ طلاق واقع ہوتی ہے. بھائی یہ مسلم کی حدیث ہے، کس کی حدیث ہے؟ یہ مسلم کی حدیث ہے، شاپ دار الفکر ہے. یہ ملاحظہ کریں کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، اور سنتین من خلافت عمر کے خلافت کے 2 سال کے زمانے میں، طلاق الثالث واحدہ، طلاق ثالث ایک ہی طلاق واقع ہوتی تھی. شیخ صاحب ادھر دیکھو، شیخ صاحب آپ کہہ رہے تھے نا طلاق ثلاث واقع نہیں ہوتے تھے. طلاق ثلاث واحد واقع ہوتی تھی، یعنی 3 طلاقیں گنتی نہیں جاتی تھی، اس کو ایک طلاق مانتے تھے.
اور آپ کی دلیل کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس نے اپنے آپ 3 طلاقیں ایک طلاق واقع ہوتی ہے نا، شیعوں والی طلاق، تو آپ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس نے اس کی مخالفت کیا. عبداللہ بن عباس معصوم نہیں ہے. اگر عبداللہ بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی مخالفت کریں تو یہ عبداللہ بن عباس کی پہ طعن ہے، یہ سنت پہ طعن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ قرآن کی مخالفت کوئی کرے تو وہ قرآن کی مخالفت ہے، اس کی نہیں ہے، سنت کی طعن نہیں ہے، سنت کو اس لیے نہیں چھوڑیں گے. اور پھر عبداللہ بن عباس سے دونوں طرح کے فتوے مروی ہیں، عبداللہ بن عباس سے دونوں طرح کے فتوے مروی ہیں، ملاحظہ کریں. یہ سنن ابی داؤد ہے جزء ثانی، ملاحظہ کریں. یہاں پہ حدیث نمبر 2197 میں صفحہ نمبر 260 میں عبداللہ بن عباس سے کیا مروی ہے؟ وروى حماد بن زيد عن ايوب عن اكرمه عن ابن عباس اذا قال انت طالق ثلاثا بفم واحده فهي واحده. عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے کہ اگر کوئی حدیث نمبر 2197 عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اگر کوئی کہہ دے کہ طلاق طلاق طلاق، یہ ایک ہی طلاق گنتی کی جائے گی. عبداللہ بن عباس سے دونوں طرح کے فتوے مروی ہیں. ایک فتویٰ ہے سنت کے موافق، ایک فتویٰ ہے قرآن کے موافق. تو ایک فتویٰ ہے عمر کے فتوے کے مطابق. کس پہ لیں گے؟ کس کو لیں گے بھائی؟ تو لازمی بات ہے عبداللہ بن عباس کوئی معصوم نہیں ہے. اگر اس نے دونوں طرح کے فتوے دیے تو اس نے وہ کوئی معصوم نہیں، اس نے سیاست کی ہے. اگر ہم نے لینا کہ بھائی عبداللہ بن عباس اچھا آدمی ہے تو وہی فتوے کو لیں گے جو قرآن کے موافق ہے. اچھا، اس نے کہا کہ سنن نسائی میں کفر نہیں ہے. بھائی سنن نسائی والی حدیث کہ محمود ابن لبید والی حدیث میں اس میں لفظ کفر نہیں ہے. بھائی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہیں، 3 دفعہ طلاق دینا یہ قرآن کے ساتھ گیم ہے، قرآن کے ساتھ گیم ہے بھائی، ٹھیک ہے، کھیل ہے. یہ کہتے ہیں کفر نہیں ہے. تم کل ذرا جا کے قرآن کے ساتھ کھیلنا نا ممبر پہ، دیکھ لینا کہ آپ کے اپنے مدرسے والے آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. کہتا ہے کفر نہیں ہے جی. اچھا، اب محمود ابن لبید یہ صحابی تھا یا نہیں تھا؟ یہ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد ابن قیم جوزیہ کی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد، محمود ابن لبید والی حدیث کو نقل کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ وہ اسناد علی شرط مسلم، یہ سند صحیح ہے بشرط مسلم. آپ کی بات ہے کہ یہ محمود ابن لبید صحابی نہیں تھا، بخاری نے خود بولا یہ صحابی تھا. میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے الالمام باحادیث الاحکام لابن دقیق العید، شاب دار النوادر. آپ کے سارے وہ آپ کی جو ہنسی ونسیت نکل جائے گی جی. ادھر ہم اسی لیے بیٹھے ہیں نا، رلانے کے لیے، رلانے کے واسطے ہم بیٹھے ہیں. اوکے، یہ دیکھو اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد صفحہ نمبر ہے 591. وَأَمَّا صُحْبَةُ مَحْمُودٍ فَقَالَ الْبُخَارِي لَهُ صُحْبَةٌ. هاي وَأَمَّا صُحْبَةُ مَحْمُودٍ فَقَالَ الْبُخَارِي لَهُ صُحْبَةٌ حكاه عنه ابن ابي حاتم. یہ اس کی صحبت ثابت ہے، محمود ابن لبید کی صحبت ثابت ہے. خود بخاری نے فتویٰ دیا کہ صحابی ہے. اچھا، اور پھر جب خود اس نے روایت کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ صحابی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر آپ یہ غایت المرام فی تخریج احادیث الحلال والحرام ناصر الدین البانی کی کتاب ہے، مکتبہ اسلامی میں 1980 میں چھپی. دیکھو اسی حدیث کو اس نے صحیح قرار دیا. البانی آپ کہہ رہے ہیں البانی نے ضعیف قرار دیا. صفحہ نمبر 164 حدیث نمبر 261 ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم صحیح اخرجہ النسائی، اس نے اس کو صحیح قرار دیا، ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ بھی فرمایا وہ محمود ابن لبید صحابی صغیر. البانی نے یہ بھی کہا کہ یہ محمود ابن لبید صحابی صغیر ہے، یہ صحابی بھی ہے. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ ایک طلاق ایک ایسا طلاق ہے جو قرآن کے ساتھ گیم ہے. یہ خود بھی مانتے، کہتے ہیں یہ بدعت ہے، اور اس کے ساتھ کہتے ہیں واقع بھی ہوتی ہے. اور بھائی کوئی بدعت کے ساتھ نماز پڑھے، نماز اس کی صحیح ہوتی ہے. شیخ صاحب کوئی نماز بنا دے جو قرآن سنت میں نہیں، اس کی نماز صحیح ہوتی ہے. کوئی نکاح کر دے بدعتی نکاح، مثلا شادی شدہ عورت کے ساتھ نکاح کرے، کوئی عورت عدہ میں ہے اس کے ساتھ نکاح کر لے، اس کی نکاح صحیح ہوتی ہے. اور بھائی صحیح ہوتی ہے. خود بھی ایک عجب مذہب ہے جی احناف کا، بلکہ جماعت عمریہ کا عجب مذہب. ایک طرف سے کہتے ہیں مانتے ہیں بدعت ہے، پھر کہتے ہیں قرآن میں موجود ہے. اگر قرآن میں موجود ہے تو بدعت کیسے؟ پھر کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دی گئی تو بدعت کیوں کہتے ہیں اس کو؟ تو پھر تمہارے علماء سب کافر ہیں جو اس کو بدعت مانتے ہیں. آپ خود بھی کافر ہو گئے کہ اس کو آپ نے بدعت بولا. اور ایک کہتے ہیں کہ بدعت ہے، دوسری طرف میرے محترم ناظرین انہوں نے خود روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحیح حدیث میں محمود ابن لبید صحابی بھی ہے، حدیث صحیح بھی ہے. یہ کہہ رہا تھا البانی نے تصحیح کیا. اس میں کیا موجود ہے؟ اس میں موجود ہے کہ یہ کفر ہے، قرآن کے ساتھ کھیلنا ہے، یہ قرآن کے ساتھ گیم ہے، ہمارے گھرانوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ کھیل ہے، خواتین کے عصمت کے ساتھ گیم ہے، کھیل ہے جو تم نے بنایا. اچھا، اور پھر آپ کی خدمت میں آپ کہوں کہ انہوں نے اویمر والی حدیث کا کہا ہے نا، اویمر والی حدیث کا میں اپنے ٹرم میں جواب دے دیتا ہوں. وقت ختم ہے، کوئی بات نہیں، آپ رونا نہیں اصل موجود ہے. 10 منٹ 12 منٹ اب ایک 10 منٹ یار آپ بچوں والی باتیں کرتے ہیں، یقین کرے آپ اتنے سمجھدار ہونے کے باوجود بچوں والی باتیں کرتے ہیں. چلے جی میں شروع کرتا ہوں. شیخ البانی کی ہی یہ تحقیق ہے،
بلوغ المرام کے اوپر اس نے اس کو ضعیف کہا ہے. اگر اس نے دوسری کتاب میں صحیح کہا ہے تو یہ اس کا تعارض آ رہا ہے. جب تعارض آ جائے تو سخت جب تعارض آ گیا تو کوئی بھی قابل عمل نہیں رہا, نہ اس کا وہ والی تصحیح, نہ پھر اس نے ابن قیم کا حوالہ دیا. تمہیں پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ابن قیم جو ہے وہ آپ کی ہی پارٹی کا بندہ ہے, قائل ہے. ابن قیم بھی آپ کی پارٹی کا بندہ ہے اس مسئلے میں. ابن قیم کا شاگرد ہے. آپ کی پارٹی کا اس مسئلے میں, میں آپ کی پارٹی کا اس مسئلے میں کہہ رہا ہوں, اس مسئلے میں وہ آپ کی پارٹی کا بندہ ہے. ٹھیک ہے, حدیث نسائی کیا نا, اس لیے حدیث تو نسائی کیا. بات تو سنیں, آپ میرے کیوں بول رہے ہیں درمیان میں, اللہ کے بندے, میں بول رہا ہوں آپ کے درمیان. تو بات سنیں, وہ اس مسئلے میں آپ کی پارٹی کا بندہ, اس لیے اس نے کوشش کی ہے اس کو صحیح ثابت کرنے کی, لہذا اس کی جو تحقیق ہے وہ ہمارے ہاں قابل حجت نہیں. پھر انہوں نے حوالہ دیا محمود کا کہ اس کو صحابی کہا گیا ہے. سبحان اللہ, امام بخاری نے اس کو صحابی کہا ہے. آگے اسی کتاب کا اگر یہ صفحہ دکھا دیتے ہیں, اس پہ بڑے ماہر ہیں باتوں کو چھپانے میں, عبارت کو سکپ کرنے میں. وقال ابی لا تعرف صحبہ, یا آگے قول موجود ہے امام ابو حاتم کا کہ ان کے باپ نے کہا اس کی صحبت کو نہیں پہچانا گیا, اور اس کی صحبت ثابت نہیں. آپ صحبت ثابت تو کریں, صرف قول پیش کر رہے ہیں. صحبت ثابت کریں اور سماع ثابت کریں تو ہم آپ کو مان جائیں گے. آپ سماع اس کا ثابت نہیں کر سکتے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز سنی ہو. دوسرا, یہ قرآن مجید کے الفاظ کے اوپر بڑی بات کر رہے تھے کہ مرتان کا مطلب ہوتا ہے پہلے ایک دفعہ پھر دوسری مرتبہ, پہلے ایک دفعہ پھر دوسری مرتبہ, جبکہ اس معنی کو میں قرآن مجید سے دکھاتا ہوں کہ مرتین اکٹھے بھی آتا ہے. یہ قرآن مجید ہے 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے, وہاں پہ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين. اللہ یاری صاحب, قرآن ہے, میں کسی بزرگ کا, کسی امام کا قول نہیں پیش کر رہا, میں اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہوں جو آپ کے اور میرے نزدیک, دونوں کے نزدیک حجت ہے. تو اس کے اندر کیا ہے, اس کے اندر کیا ہے, وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين. اب اس کا یہ معنی کرو گے کہ اللہ ایک بار ان کو اجر عطا فرماتا ہے, پھر تھوڑے وقفے کے بعد دوسرا اجر عطا فرماتا ہے؟ نہیں, اللہ ان کو اکٹھا اجر عطا فرماتا ہے. ہم نے قرآن کے لفظ کا معنی قرآن سے دکھا دیا, اور قرآن کی سب سے بہترین, سب سے معتبر تفسیر وہی ہے جو قرآن کے ساتھ کی جائے, جو قرآن سے پیش کی جائے. تو اس آیت مبارکہ میں نؤتیہا اجرہا مرتین موجود ہے کہ اللہ ان کو دگنا اجر دے گا, تو لہذا یہ وقفے کے ساتھ نہیں آئے گا. مرتین, جہاں بھی مرتین ہے وہاں بھی مرتان ہے, دونوں ایک ہی لفظ ہیں. یہ کیا ہوا, وہاں اپنی خواہش کا معنی کر لیا اور یہاں اپنی خواہش کا معنی کر لیا, معنی دونوں جگہ سیم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ان کو اکٹھا اجر عطا فرمائے گا. اور اسی طرح طلاق کے مسئلے میں بھی یہی ہے. پھر انہوں نے عبداللہ ابن عباس کے اوپر چڑھائی شروع کر دی, الیاذ باللہ تعالی. حالانکہ میں نے ان کو پہلے بھی عرض کیا کہ آپ ہمارے مقدسات کے بارے میں کسی قسم کی بات نہیں کر سکتے, لیکن یہ پھر بھی اپنی طبیعت سے باز نہیں آ رہا ہے. تو عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے میں عرض کرتا جاؤں, جو انہوں نے سنن ابی داؤد کا حوالہ پیش کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا, تو میں اس کا جواب دیتا چلوں. یہ یہاں پر مختصر بیان کیا گیا ہے, امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مختصر بیان کیا ہے. میں اس کی تفصیل آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت السنن والآثار. اس کے اندر کتاب الخلع والطلاق, طلاق الثلاثہ مجموعہ میں آپ روایت نکل کرتے ہیں, فرماتے ہیں وقد روا یوسف بن یعقوب القاضی السلیمان بن حرب عن حماد بن زید عن ایوب عن اکرمہ انہ قال شہدت ابن عباس جمع بین رجل و امرأتین طلقها ثلاث اتي برجل قال لامرأته انت طالق فجعلها واحدة واتي برجل قال لامرأته انت طالق ففرق بینہما. تو یہاں پہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا, تو دو مسئلے ان کے سامنے آئے, دو شخص ان کے سامنے آئے. یہ وہی سند ہے جو امام ابو داؤد نے نقل فرمائی ہے, کوئی نئی سند نہیں ہے, صرف اس کے شروع میں ایک راوی کا اضافہ ہوا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو کہا ہے انت طالق, تو آپ نے فرمایا یہ ایک طلاق ہے. پھر ایک اور شخص آیا, اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو کہا ہے انت طالق فرق بینہما, تو عبداللہ ابن عباس نے ان دونوں کے درمیان فرق کرا دیا. قال احمد, تو امام احمد بن حنبل یہاں پہ اپنا تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہذا انما یختلف باختلاف حال المرأة, یہ جو اختلاف واقع ہوا ہے یہ عورت کے حال کے مختلف ہونے پر واقع ہوا ہے. بہی صورت کہ بأن تكون التي جعلها فيها واحدة غير مدخولة بها فبانت في الأولى,
کہ جو پہلے شخص آیا تھا جس کی تین کو آپ نے ایک قرار دیا تھا، وہ فرما رہے ہیں غیر مدخولہ کا مسئلہ تھا، وہ غیر مدخولہ کی بات تھی. اور جو شخص بعد میں آیا جس کی طلاق کو آپ نے تین بنایا تھا، جعلھا فیھا ثلاثا مدخولۃ بھا، تو وہ مدخولہ کے بارے میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ آیا کہ مدخولہ کو اس نے طلاق دے دی ہے تو اس کی تین طلاقیں واقع ہوں گی. میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ آپ جو صحیح مسلم کی روایت پڑھ رہے ہیں نا بڑے جوش و خروش کے ساتھ، اس میں مدخولہ غیر مدخولہ کوئی قید موجود نہیں ہے، اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے کہ آیا کہ یہ مدخولہ کے بارے میں تھا یا غیر مدخولہ کے بارے میں تھا. جبکہ عبداللہ ابن عباس کا جو مذہب ہے وہ میں نے پہلے آپ کو موطا سے دکھایا، آپ نے اس کو غلط مبحث کرنے کی کوشش کی. تو میں اب سنن ابی داؤد کی جو تفصیلاً روایت ہے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے ہیں، اس کی میں نے آپ کو تفصیل دکھا دیا ہے کہ امام بیہقی والی دوبارہ پڑھیں، اس کا کیا سند کے ساتھ پڑھیں بیہقی والی روایت شروع سے. جی سنا ہے، کیونکہ آپ صفحے پہ تو دکھاتے نہیں ہیں نا، تو مجھے آثار میں روایت ہے، سنیں جی کیا کہہ رہے ہیں، پڑھیں. معرفت السنن والآثار میں یہ حدیث پاک ہے، کتاب الخلع والطلاق، طلاق والصلاۃ مجموعہ میں فرماتا ہے وقت روا یوسف بن یعقوب سنن والآثار، معرفت السنن والآثار میں عن حماد بن زید عن ایوب عن اکرمہ. اوکے پڑھیں. اوکے عن اکرمہ انہ قال شہدت ابن عباس جمع بین رجل وامرأته طلقها ثلاث اتي برجل قال لامرأته انت طالق انت طالق انت طالق فجعلها واحدة واتي برجل قال لامرأته انت طالق انت طالق انت طالق ففرق بينهما. یہ حدیث پاک ہے، میں نے ترجمہ آپ کو پہلے سنا دیا ہے. قال احمد، اس کے اوپر امام احمد بن حنبل کا تبصرہ ہے، وهذا انما يختلف باختلاف حال المرأة بان تكون التي جعل فيها واحدة غير مدخول بها فبانت بالاولى ولم يلحقها ما بعدها والتي جعل فيها ثلاث مدخولة بها فلاحقها ثلاث. تو فرما رہے ہیں یہ جو جس میں آپ نے ایک قرار دیا پھر اس کے بعد آپ نے تین قرار دیا، تو یہ مدخولہ اور غیر مدخولہ کے فرق کے ساتھ ہے. اور ابھی میں آپ کو صحیح مسلم کا آپ کو حوالہ دکھاتا ہوں، اس کا مخصص دکھاتا ہوں. صحیح مسلم کی جو سنن ابی داؤد کا ہے نہیں، وہ حدیث تو ایک ہی ہے بھائی، صحیح مسلم کی روایت حدیث تو ایک ہی ہے بھائی. وہ احمد کا قول آپ بتا رہے ہیں نا، وہ حدیث کا جز تو نہیں ہے، حدیث تو ایک ہے. وہی سنن ابی داؤد والی حدیث آپ نے یہاں سے بھی پڑھ کے سنا ہے نا، اس میں فرق کیا ہے؟ حدیث ایک ہے کہ وہاں پہ دو حالتیں بیان ہوئی ہیں. آپ نے ایک کے بارے میں فرمایا جس کو ایک طلاق، ایک کے بارے میں فرمایا اس کو تین طلاق. دوبارہ پڑھ لیں، اگر کہتے ہیں میں دوبارہ پڑھتا ہوں، حدیث ایک ہی ہے بھائی، دونوں حدیث ایک ہی ہیں، کوئی فرق ہی نہیں ہے. آپ اگلے والی جو روایت ہے احمد کا قول، احمد کے قول کو ملا رہے ہیں، احمد کے قول کو ملا رہے ہیں ابن عباس والی حدیث کے ساتھ. میری سنیں، احمد کا قول میں صرف وضاحت میں پیش کر رہا ہوں. پیچھے میں نے حدیث سنا دیا آپ کو کہ ایک کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا اس کو ایک طلاق ہوئی ہے اور ایک کے بارے میں فرمایا تھا اس کو تین طلاقیں ہوئی ہیں. آپ حدیث دوبارہ دیکھ لیں. میں دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے جی. تو ٹھیک ہے، اس میں نہیں مدخول غیر مدخول. عبداللہ ابن عباس نے اپنے مخالفت کی، اپنی تناقض کیا، ایک دفعہ ایک طرح کا فتویٰ دیا، دوسری طرف فتویٰ دیا. اس میں یہ میری جان میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس سے مختلف فتوے منقول ہے نا. یہ جو آپ اس میں ملا رہے ہیں کہ ایک مدخول بہا ہے، ایک غیر مدخول بہا، یہ روایت میں نہیں ہے. آپ نا میرا وقت ہی برباد کر رہے ہیں. آپ 2 منٹ زیادہ اپنی بات میں بولیے گا، 2 منٹ آپ زیادہ لے لیں، 2 منٹ آپ اپنے وقت میں جتنا مرضی بولیے گا، جو مرضی جرا کیجیے گا، آپ کو کسی نے منع کیا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ صحیح مسلم کی جو روایت ہے وہ مطلق ہے، اس کے اندر مدخولہ غیر مدخولہ اس کا ذکر موجود نہیں ہے. اور میں نے پھر وضاحت بھی دکھا دی آپ کو کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدخولہ اور غیر مدخولہ کا فرق کرتے تھے، اور انہوں نے فرمایا جو غیر مدخولہ ہوگی اس کی تین کو ایک قرار دیا اور جو مدخولہ ہوتی ہے اس کی تین کو تین قرار دیا، جیسا کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. چلیں اب آپ دیکھیں بھائی، طلاق سے فراق حاصل ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ جی، غیر مدخولہ میں طلاق دینے سے فراق حاصل ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، فوراً فراق حاصل ہوتی ہے نا، عدت تو نہیں ہوتا اس میں نا. جو ہی پہلے لفظ کہہ دیا طالق انتی طالق تو طلاق ہو جاتی ہے. صحیح ہے جی، اور صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ کو پتا ہے، میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے، آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی آپ کی بیوی نہیں ہے تو آپ اس کو طلاق نہیں دے سکتے نا، یہ تو پتا ہے آپ کو. آپ اپنی بارے میں گفتگو کریں، میں جواب دوں گا. اور میں جواب دے دوں نا بھائی صاحب. آپ یہ جو آپ مدخولہ غیر مدخولہ کا یہ جو بچوں والی گیم کھیل رہے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، اور بھائی کوئی اب جو بیوی نہیں ہے اس کو کوئی طلاق دے سکتا ہے؟ لا طلاق لمن لا یملک، بخاری کی حدیث نہیں ہے لا طلاق لمن لا نکاحنا، نکاح ہی نہیں ہے تو طلاق کہاں ہوگا؟ اور غیر مدخولہ کا تین ہوتا ہی نہیں ہے، غیر مدخولہ کا ایک ہی ہوتا ہے، اس میں تین بھی ایک ہوتا ہے. اللہ کے بندے غیر مدخولہ کا مطلب ہے جس سے نکاح ہوا ہو اور صحبت نہ ہوئی ہو. پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں آپ. وہ تو ہمیں پتا ہے، وہ تو پتا ہے بھائی، لیکن جب طلاق دے دی ایک دفعہ نا، جب ایک دفعہ طلاق
नहीं, बहरहाल मैं अभी बताता हूँ। अच्छा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये सब मैं शुरू करूँ भाई? बताओ जब तैयार हो। महमूद इब्न लबीद वाली हदीस जो है मेरे मोहतरम नाज़रीन, अलबानी ने उसको सही करार दिया, और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि इब्न हजर ने भी बोला है कि ये हदीस जो है इसके सब रिजाल सिकात हैं, ठीक है ना। महमूद इब्न लबीद खुद सहाबी है, बुखारी ने बोला है वो उसकी सोहबत है। अब ये कहता है दूसरे ने बोला उसकी सोहबत नहीं है, तो ये सबको पता है कि इस बात नफी पे मुकद्दम है। एक शख्स कहता है मेरे लिए उसकी सोहबत साबित नहीं है, बुखारी कहता है साबित है। कौन सा मुकद्दम है भाई? नफी मुकद्दम है या इस बात मुकद्दम है? अगर इस तरह कहा जाए ना कि भाई हम किसी के नहीं मानते, भाई कि किसी का इस बात नहीं मानते, जिसने भी शक जाहिर किया उसके शक को लेते हैं, ये तो यहाँ पे ये पूरा इल्म ज़ाया हो जाएगा ना। एक शख्स कहता है मेरे लिए साबित नहीं है, तो वो अपने जाहिल का इजहार कर रहा है, वो कह रहा है मुझे पता नहीं है, उसके कौल पे भरोसा ही नहीं है, उसके लिए साबित नहीं। लेकिन एक दूसरा कहता है मुझे पता है कि वो सोहबत है, ठीक है ना, वो सहाबी है, तो अगर उसके कौल को लेंगे ना, ये तो वाज़ेह बात है। ये मुलाहजा करें हाफिज इब्न हजर अस्कलानी के बुलूगुल मराम मिन अदिल्लतिल अहकाम तहलीफ व हाफिज इब्न हजर। हाफिज इब्न हजर ने यहां पे क्या बोला? अयुलअबु बिकिताबिल्लाहि व अना बैन अज़हुरिकुम, रवाहु निसाई व रिजालु मौथूकुन। सब इसके रिजाल सिकात हैं, और इसकी जो सनद है ये देखें, आप कहते हैं कि उसको बोला है इब्न क़य्यिम ने बोला, उसकी सनद है, उसकी मुस्लिम की सनद है। मैं आपको दिखाता हूं कि मुस्लिम की सनद है। मुलाहजा करें, ये सनद मुस्लिम में बहुत कसरत के साथ मौजूद है। इब्न वहब अन मखरमा अन अबीही, मैं मुस्लिम में आपको दिखा देता हूं, ये बहुत कसरत के साथ मौजूद है। ये मुस्लिम की सनद है, देखिए सही मुस्लिम है। हदथना इब्न वहब हदथनी अखबरनी मुखरिमा अन अबी, ये बहुत ज्यादा मुस्लिम में मौजूद है। हदथना इब्न वहब अखबरनी मुखरिमा अन अबी मखरमा अन अबी, ये मुस्लिम में कोई 6-7 जगह मौजूद है। तो इब्न क़य्यिम ने जो बोला ये हदीस बिशर्त मुस्लिम सही है, ये उसने कोई इजहाफ नहीं किया, उसने ज्यादा रवी नहीं किया, वो शिया नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं चाहूं इसकी तस्हीहात मजीद मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन काफी है। नंबर अल्लाह यारी साहब, हदीस नंबर मुस्लिम का, मुस्लिम में बहुत ज्यादा है भाई। मुस्लिम में हदीस नंबर 295 है, हदीस में 101, हदीस नंबर 141, 443 है हदीस नंबर। इसके अलावा अल्लाह आपका भला करे, बाबू जवाज खुतबा, उसमें से पहले 2 हदीस उस बाब में पहले उसमें मौजूद, मैंने सब दिखा दिया ना स्क्रीन पे। अच्छा, मैं इसके अलावा भी आपको तस्हीहात इसके दिखा सकता हूं। अलबानी ने खुद कह दिया, मैंने आपको दिखा दिया कि ये सहाबी है, ठीक है ना। ये इरशादुल फ़क़ीह, ये देख मुलाज़ा करें, ये भी कोई शिया नहीं, आप कहते हैं आप हमारा आदमी है। ये मुलाज़ा करें, ये इरशादुल फ़क़ीह इला मारिफत अदिल्लत तनबीह लिब्न कसीर दिमश्की। मुलाज़ा करें, इब्न कसीर साहब ने भी इसी हदीस को रिवायत किया है। रवाहु अन्निसाई बिइस्नादिन जय्यिदिन क़विय्यन अन महमूद इब्न लबीद अख़बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने भी इस हदीस को इस्नादिन क़विय्यन जय्यिदिन कहा। ये सब बहुत बड़े उलमा हैं, ये कोई छोटे मोटे उलमा नहीं है जो कहते हैं ये हदीस सही है, ठीक है ना। तो इससे बिल्कुल साबित होगा। अब ये कहते हैं कि इसके सोहबत साबित नहीं है, जब बुखारी ने कह दिया साहबी है, ठीक है ना। कोई दूसरा कह दे कि हम नहीं जानते कि वो साहबी है या नहीं है, तो वो अपने जहल का इजहार कर रहा है, उस पर कोई एतना नहीं है। अच्छा, इब्न अब्बास के फतवे का, और भाई इब्न अब्बास की रिवायत को लेंगे, उसके फतवे को लेंगे। इब्न अब्बास ने 2 मुख्तलिफ फतवे दिए ना, उसने अपने फतवे जो है 2 मुख्तलिफ तौर पर दिए हैं। कभी फतवा देता था सुन्नत के मुताबिक, कभी फतवा देता था बिदअत के मुताबिक, जो ये खुद कहता है बिदअत है। और भाई तो इब्न अब्बास ना कोई इमाम है, ना कोई हुज्जत है, ना उसका फतवा कोई उसका मुक़ल्लिद है। अगर उसने सुन्नत की मुखालिफत किया, कुरान की मुखालिफत किया, तो उसकी अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है। अच्छा, अब आप कह रहे थे कि इब्न अब्बास जो है मदखूला गैर मदखूला का फर्क नहीं करता था अपने उसका जो हदीस है मुस्लिम वाली, ये देखो ये मुस्लिम वाली जो हदीस है, इन्न तलाक काना अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व सनतैन मिन खिलाफत उमर तलाक थलाथी वाहिदा फक़ाल उमर इब्न अल-ख़त्ताब इन्न अन्नास क़द इस्तअजलू फ़ी अम्रिन कन क़ानत लहुम फ़ीहि अनातुन फ़लौ अमज़यनाहु अलैहि फ़अमज़ाहु अलैहिम। आप दिखा दे, एक जगह दिखा दे कि ये जो है गैर मदखूला के लिए, गैर मदखूला की 3 होती नहीं है भाई। उसकी वजह क्या, गैर मदखूला की 3 हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब आप पहले ही तलाक देंगे ना, उससे वो आपसे अलग हो जाएगी। दूसरे तलाक का कोई असर ही नहीं है, क्योंकि वो आपकी बीवी ही नहीं रहेगी उस वक्त। क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी के एक वो है, बुखारी की ला तलाक क़ब्ल निकाह, बुखारी की रिवायत है, पूरा बाब है, तिरमिज़ी वगैरह में भी मौजूद है। बुखारी देखो इधर, ला तलाक क़ब्ल निकाह, अब तलाक निकाह से पहले कोई तलाक दे सकता है भाई? मदखूला के जब अब एक ही तलाक देंगे ना, वो आपसे अलग हो जाएगी। दूसरी तलाक को कोई फायदा ही नहीं है, कोई असर ही नहीं है।
کیونکہ لا طلاق قبل النکاح. یہ جو مسلم والی حدیث ہے عبداللہ ابن عباس جو کہہ رہے تھے کہ 3 طلاقیں ایک ہی طلاق گنتی ہوتی تھی نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ابو بکر کے زمانے میں, عمر کے زمانے میں, یہ کس طلاق کی بات کریں؟ یہ مدخولہ کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ غیر مدخولہ میں یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اس کو 3 طلاقیں دیا جائیں, کیونکہ غیر مدخولہ جو ہی طلاق دے دیتے ہیں وہ فوراً ہی واپس الگ ہو جاتی ہے. میں آپ کو یہ دکھا دوں, اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وصرحوهن سراحا جمیلا. جب اگر مس نہ کیا گیا ہو نہ دخول نہ کیا گیا ہو تو اس کی عدہ ہی نہیں ہوتی, فوراً طلاق دینے جو ہی لفظ طلاق آپ نے کہہ دیا وہ الگ ہو جاتی ہے, ختم, بات اس کی ختم, ٹھیک ہے نا. اچھا, جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین, آتے ہیں اویمر کی حدیث کی طرف. اویمر کی حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اویمر کو کیا ہوا تھا, طلاق ثلاث دیا گیا تھا. انہوں نے جو حدیث پڑھی ہے میرے محترم ناظرین, یہ ان کی کاش اس پوری حدیث پڑھتے ہیں نا, یہ صحیح بخاری ہے اویمر والی حدیث, وہ حدیث نمبر 5259 ہے. فطلقها ثلاثا, اس میں یہ لفظ ہے کہ 3 دفعہ طلاقیں دی گئی. پہلی بات ہے کہ لعان کا مسئلہ, ادھر دیکھو شیخ صاحب, یہ مطلعینین کا ہے, دیکھ رہا ہوں, یہ طلاق کا واقعہ نہیں ہے, مطلعینین ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں طلاق کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اس میں طلاق لعان جب کیا جاتا ہے نا, لعان جب ختم ہو جاتا ہے وہ ایک دوسرے کے لیے ابد کے لیے حرام ہو جاتی ہیں, ابد کے لیے, پھر اس میں طلاق کا کوئی اثر ہی نہیں رہتا, ٹھیک ہے نا. جیسے کسی کی بیوی مثلا مرتد ہو جائے, بیوی اگر مرتد ہو جائے, آپ کہتے ہیں میں نے اس کو طلاق دیا 3 دفعہ تک, اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوئی, وہ مرتد ہو گئی تو اسی وقت طلاق ہو گئی نا اس کی. یہ تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ قرآن سنت میں طلق ثلاثا, جو طلق ثلاثا ہے یہ ان موارد کو بھی شامل ہوتی ہے جس میں تفریق ہوتی ہے. جب کہا جاتا ہے نا 3 دفعہ طلاق دیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی مجلس میں دی گئی ہو. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ کتاب ہے ابحاث حیات کبار العلماء بالمملکۃ العربیۃ السعودیہ, یہ جلد نمبر 1 ہے, حیات کبار علماء کی, یہ ان کے حیات فتویٰ جو ان کے بڑے علماء ہیں, یہ سنہ 2013 میں چھپی ہے. یہاں پہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 314, وقول الصحابی طلق ثلاثا يتناول ما اذا طلقها 3 متفرقات بان يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها. یہ بخاری مسلم میں جو احادیث آئی نا کہ فلانی نے کسی کو 3 دفعہ طلاق دی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے لے لو کہ اس نے ایک ہی دفعہ 3 دفعہ طلاق دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے طلاق دیا, پھر رجوع کیا, طلاق دیا, پھر رجوع کیا. اس کی دلیل کیا ہے؟ میں اس کی دلیل آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس کی دلیل یہ ہے, اس کی دلیل ان کی اپنی کتابوں میں بڑی پڑھی ہیں, خود بخاری مسلم میں. یہ کتاب ہے الجامع الکبیر للترمذی. یہاں پہ ملاحظہ کریں, یہاں پہ باب فی من جاء من یطلق امرأته 3, جو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے, فطلقنی فبت طلاقی, اس سے فلانی نے مجھے پکا طلاق دے دیا. یہ بخاری میں بھی حدیث موجود ہے, ٹھیک ہے نا. بخاری میں یہ حدیث اس طرح ہے کہ فلانے نے مجھے طلاق دی ہے اور اس نے مجھے اس طلاق پکی کر دی. حدیث نمبر 5261 میں عائشہ کی حدیث ہے, اسی فاطمہ بنت قیس کی طلاق ہے. فاطمہ بنت قیس طلق امرأته 3, کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق دی ہے. حالانکہ فاطمہ بنت قیس کو جو طلاق ملی تھی 3 دفعہ مراجعہ کے ساتھ ملی تھی, ٹھیک ہے نا. اس میں یہ ہے حدیث نمبر 6084 میں ان رفاع القرظی طلقها آخر 3 تطلیقات. ایک حدیث میں آیا ہے کہ 3 دفعہ طلاق دی ہے, دوسری حدیث میں آیا کہ 3 طلاقوں میں سے آخری طلاق دی ہے. تو پتہ چلا نا طلق ثلاثا کا مطلب ہر جگہ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ طلاق دیا جائے. طلق ثلاثا کا مطلب یہ بھی ہے کہ مختلف مواقع پر تفریق کے ساتھ طلاق دیا جائے. اچھا, ایک اور جملہ میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا طلاق مرتان کے متعلق. ٹائم ختم ہے, ٹائم ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شور سنتے تھے پہلو میں. چلے چھوڑے, میں شعر نہیں پڑھتا, شعر کوئی نہیں کرتا. یہ شعر عرض کر دو حسن اللہ جیسے کرو جو مرضی, اپنا آپ کا ٹائم ہے, اب شعر پڑھنا ہے. ہاں تو آپ کی حدیث وغیرہ تو کچھ ہے نہیں. آپ جس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی مدخولہ اور غیر مدخولہ کی بتہ تو لا رہے ہیں, جبکہ آپ کو پتہ یہ اصطلاحیں ہیں. تو کہہ رہے ہیں جس کے ساتھ نکاح ہی نہ کیا اس کو طلاق کیسی ہوگی؟ بھائی میرا جس کے ساتھ نکاح ہی نہیں وہ طلاق کی محل ہی نہیں میرے لیے. یہاں تو نکاح کے بعد آیا کہ اس نے اس کے ساتھ صحبت کی. ٹائم آپ کو دوبارہ دیکھ, میں تو وضاحت کروں میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں. دیکھو میں نہیں کہتا, دیکھو بھائی دیکھیں آپ اجنبی کو طلاق نہیں دے سکتے نا,
غیر مدخولہ جو ہی آپ نے پہلا لفظ طلاق کہہ دی وہ آپ سے اجنبی بن گئی، ٹھیک ہے نا، اجنبی بن گئی، تو دوسرے طلاق کا اثر نہیں ہے، دوسرے طلاق ہو ہی نہیں سکتے، نمبر 2 طلاق اس کا نہیں ہو سکتا نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ غیر مدخولہ کو مجھے پتا ہے غیر مدخولہ کس کو کہتے ہیں، وہ سب کو پتا ہے. یہ بڑا خوش ہو رہا ہے، کس کو پتا ہے غیر مدخولہ کس مدخول غیر مدخول، یہ بڑا خوش ہو رہا ہے اس بات پہ، کس کو پتا ہے. شیخ صاحب بڑا علم ہے آپ کو، مدخول غیر مدخول کا آپ کو پتہ چل گیا. او بھائی صاحب جب طلاق دیا نا، وہ مدخول میں بھی یہی ہے، باتیں کر رہے ہیں آپ، مدخول میں بھی یہی ہے، مدخول میں بھی جب آپ پہلا طلاق دے دیتے ہیں نا، دوسرے کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، وہ فضول ہے، دونوں میں یہی ہے. لیکن غیر مدخول میں بہت واضح ہے. چلیں جناب، شروع سے خوش ہو رہا ہے مدخول کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یاری صاحب کو نا اصل میں نا سمجھ ہی نہیں آ رہی بات کرنی کیا ہے، تو اس لیے آپ سرکار جو ہے نا وہ تذبذب کا شکار ہو رہے ہیں. لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے دکھا دو کہ عبداللہ ابن عباس نے غیر مدخولہ کا کہا. تو لے جناب یہ بھی آپ کی فرمائش پہ ہم پورا کرنے جا رہے ہیں. میں نے نہیں بولا، میں نے ایسے کوئی خواہش نہیں کیا، جھوٹ نہ بولیں. سننے والے مجھے پتا اسے غیر مدخولہ کا فتویٰ دیا، مجھے پتا اسے فتویٰ دیا غیر مدخولہ کا. میں فتویٰ نہیں، میں آپ کو مرفوع روایت دکھاؤں گا عبداللہ ابن عباس سے. اور باقی انہوں نے سعودیہ والا کی ایک کتاب دکھائی اور کہا یہ افنا وہ حدیث کا یہ مطلب نکالتے، اب جبکہ ان کو پتا ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہم ان کو حجت نہیں مانتے. وہ جناب اس مسئلے میں آپ کے کہہ لیں پیٹی بھائی ہیں اس مسئلے میں، تو ہم جناب اس مسئلے میں ان کی حجت نہیں سمجھتے. انہوں نے اس طرح کی بات کرنی ہے. تو بات میں کرتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی، کہ انہوں نے مسلم کی جو حدیث ہے اس کا ایک مخصص بھی موجود ہے. وہاں پہ مطلع کیا ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں سنن ابی داؤد شریف ہے. اللہ یاری صاحب اس کا پہلے حوالہ دے رہے تھے، روایت کا نمبر سن لیں 2199. قال ابو داؤد حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن غیر واحد عن طاووس ان رجلا يقال له ابو الصهباء كان كثير السؤال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. اس کی سند فرماتے ہیں انہوں نے سوال کیا اما علمت ان الرجل كان اذا طلق امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر وصدرا من امارة عمر رضی اللہ تعالی عنہما. تو یہاں پہ واضح تصریح ہے اس روایت کے اندر کہ اس شخص نے جو سوال کیا تھا ابو صحابہ نے، وہ عبداللہ ابن عباس سے طلاق ثلاثہ غیر مدخولہ کا کیا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں، اور حضرت عمر کے ابتدائی دنوں میں یہ اسی طرح تھا. قال ابن عباس نے فرمایا بلا کان الرجل اذا طلق امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر وصدرا من امارتی فلما رأى الناس قد تتابعوا بها قال اجیزوهن علیہم. وہ بات ہے جو بات مسلم کی روایت میں تھی، لیکن میں نے یہاں پہ یہ الفاظ ان کو دکھا دیے کہ سائل نے بھی یہ کہا قبل ان يدخلها، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی تشریح فرما دی. آپ اپنی باری میں جواب دیجیے گا، اپنی ہی مسکراہٹ مجھے نہ دکھائیں. تو یہاں پہ جناب یہ واضح ہو گیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسلم کی روایت پیش کی تھی اس کا مخصص سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، اور وہ واضح کر رہا ہے، واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں یہ جو طلاق کا مسئلہ تھا یہ غیر مدخولہ کے لیے تھا. بات ہماری چل رہی ہے مدخولہ کے ساتھ، یہ کس کے ساتھ مرد اور عورت کا تعلق بن جاتا ہے اس حوالے سے. پھر میں آپ کو بخاری کی صحیح بخاری سے ہی حدیث سنا دوں. اصل میں نا اللہ یاری صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی، جو روایتیں ہماری ہیں مستدل ہیں وہی وہ پیش کیے جا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا میں پیش کر رہا ہوں. تو میں نے پہلے حضرت عویمر والی حدیث پیش کی، انہوں نے کہا انہوں نے پوری نہیں پڑھی. واللہ باللہ تاللہ میں نے پوری روایت پڑھی ہے، یہ خود اس کے گواہ ہیں، دیکھنے والے گواہ ہیں. جو میں نے پہلے روایت پڑھی تھی 5259 وہ میں نے پوری روایت پڑھی ہے، اور اس کے آخر میں لفظ تھے کہ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَن يَأْمُرَهُ رسول اللہ. انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے ہی 3 طلاقیں دے دی تھی. یہ فرما رہے تھے کہ یہ اعلان کے مسئلے میں ہے.
تو میری جان عرض یہ ہے کہ جو لعان تھا یہ ابھی تک اس وقت اس کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو حضرت عویمر نے یہ سمجھا کہ میری جو طلاق ہے، میری جو بیوی کے ساتھ جو میں نے اس کے بارے میں بات کیا ہے، لعان سے شاید طلاق نہیں ہوئی، تو فطلقها ثلاثا قبل ان یأمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مزے کی بات پتہ کیا ہے علی صاحب، یہی روایت سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے اندر پتہ ہے لفظ کیا ہے؟ فَأَنْفَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ان 3 طلاقوں کو نافذ فرما دیا تھا۔ سبحان اللہ، ہمارا مستدل ہماری روایات ہے اور وہ حسن اللہ یاری صاحب پیش کر رہے ہیں، تو یہ سنن شیخ ابی صاحب داؤد یہ کے اندر دکھائیں کہ یہ موجود ایک ہی ہے۔ مجلس میں تھے نا، یہ بھی تو دکھائیں نا۔ جی جی ایک ہی ظاہر ہے، وہ جب انہوں نے تومر لگائی تو وہیں پہ انہوں نے طلاق دی ہے، ثلاثن کے لفظ ہے، یہ روایت دلالت کر رہی ہے کہ وہیں پہ انہوں نے طلاق دی، اور آگے لفظ ہے فَأَنْفَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا نے اس کو نافذ فرما دیا۔ جی آپ نے پیچھے خود بھی یہ کہا ہوا ہے، دیکھنے والے دیکھ لیں گے، ضروری نہیں ہوتا کہ اکٹھی دی ہیں یا الگ الگ دی ہیں، تو یہاں پر بھی ضروری نہیں، لیکن اس کے باوجود روایت جو ہے وہ خود اس کے اوپر دلالت کر رہی ہے۔ حضرت عویمر والی کہ انہوں نے اپنی بیوی کے بارے میں جب یہ بات کی تو جب رسول خدا کے سامنے معاملہ رکھا تو ابھی لعان ہوا تھا، ابھی رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری طلاق ہو گئی ہے، تم جدا ہو گئے، تمہارا نکاح ختم ہو گیا، پہلے ہی انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ کو 3 طلاقیں دے دی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نافذ فرما دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا انفاذ فرما دیا پہلے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نافذ فرما دیا۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں ان رجلا طلق امرأة ثلاثا، ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، 3 طلاقیں دے دی، فتزوجت، اس عورت نے آگے شادی کر لی، فطلقا، اس کے شوہر نے بھی اس کو طلاق دی تھی، دوسرے شوہر نے، وسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے سوال کیا گیا کہ آیا کہ وہ پہلے کے لیے حلال ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی، تو حضور نے فرمایا لا حتی یذوق عسالتها کما ذاق الاول، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کا انکار فرمایا، نفی فرمایا۔ اب میں ایک ایسی روایت پیش کرنے جا رہا ہوں جو ہر مسلمان سنے گا، عورت کون تھی وہ؟ سبحان اللہ، عورت کون تھی وہ جی جس عورت کی طلاق ہوئی تھی وہ کون تھی؟ آپ آگے ڈھونڈ لیجیے گا، آگے آ رہی ہے، ڈھونڈ لیجیے گا۔ اب میں جو حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں یہ دنیا کا ہر مسلمان سنے گا تو ٹھر جائے گا، جو اہل بیت نبوت سے پیار کرنے والا ہے وہ کہے گا سبحان اللہ، نبی کی اہل بیت سے ثابت ہو گیا اور شہزادہ رسول سے ثابت ہو گیا، وہ حسن مجتبی سید الاتقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، امام حسن مجتبی سے یہ میں روایت پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جب مولا علی رضی اللہ، یہ اس کا حوالہ سننے، یہ بیہقی میں بھی روایت موجود ہے اور یہ طبرانی کے اندر بھی روایت موجود ہے، اور یہ روایت مجمع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے، میں اس کو بتا رہا ہوں نا، آپ ڈھونڈ رہے ہیں، مجمع الزوائد میں اس حدیث کا نمبر ہے 7788، ٹھیک ہے، 7788، یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت سویب بن غفلہ سے وہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد مبارک میں تھی، تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی وجہ سے اس عورت کو چھوڑ دیا، فَانْتِطَالِقُ الثَّلَاث، آپ نے اس کو 3 طلاقیں دی، 3 طلاقیں دے دی، تو جب وہ چلی گئی تو آپ نے اس کے لیے کوئی سامان بھیجا، جو اس کے لیے آپ نے کچھ سامان بھیجا، نام نفقہ بھیجا، جب وہ سامان اس عورت کے پاس پہنچا تو اس عورت نے حسرت سے کہا کہ یہ سامان میرے محبوب نے میرے لیے بھیجا ہے، تو جب امام حسن مجتبی کو یہ والی بات پتا چلی کہ وہ عورت یہ کہہ رہی ہے تو امام حسن مجتبی نے فرمایا لولا انی سمعت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او سمعت ابی يحدث عن جدی انه قال اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا عند الاقراء او طلقها ثلاث لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها، فرماتے ہیں اگر میں نے اپنے جد سے، اپنے باپ سے، انہوں نے مولا علی نے رسول خدا سے نہ سنا ہوتا تو میں ضرور رجوع کر لیتا، لیکن میں نے اس کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب اس کے ساتھ میرا رجوع نہیں ہو سکتا۔ آگے سن لیجئے گا، امام حیثمی فرماتے ہیں رواہ الطبرانی جو وقد وثقوا، جو اس کے رجال ہیں وضعفوا غلط نہ پڑھیں، پوری پڑھیں، ضعفوا ووثقوا، رواہ الطبرانی وفی رجالی ضعف وقد وثقوا، ابھی بتاتے ہیں، وقد وثقوا۔ اچھا 10 منٹ ہو گیا آپ کے پورے۔ اچھا جناب، آپ